قائد اعظم محمد علی جناح کی تکریم تو ان لوگوں نے کی جن لوگوں نے جناح کا نام اونچا کیا، لیکن اس سوچ کا کیا کیجیے جو ہمیشہ منفی سوچتی ہے۔ کہا گیا کہ اس میں کوئی 7.5 ارب کا فراڈ ہوا۔ کہاں ہے فراڈ؟ لائیں، دکھائیں مجھے۔ وہ جو فرانزک آڈٹ ہوا ہے اس کی رپورٹ آ گئی ہے، 45 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام آ گئے ہیں، 2 خرب روپے کا ذکر آ گیا ہے۔ اس میں جناح گارڈن کی سابق مینیجنگ کمیٹی کا ذکر کیا ہے؟ ان کا موقف تو یہ ہے کہ آپ نے ہم پر جس فراڈ کا ذکر کیا، انہوں نے وہ پیسے ایف آئی اے کو جمع کرائے اور کہا کہ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، یہ پیسے اپنے پاس جمع رکھیں اور اس وقت تک رکھیں جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا کیا کیجئے کہ جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اس وقت ہم سابقہ مینیجنگ کمیٹی کا ذکر کر کے انہیں جیتنے سے روک لیں گے، انہیں الیکشن جیتنے سے روک لیں گے، ان کو کبھی اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے تو جن لوگوں کو پلاٹ دیے ہیں وہ بھی سوسائٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور خلاف ورزی کیا ہے؟ آپ نے اپنے ممبران کو یا اپنے خریداروں کو وہ سائز دے دیا ہے جو دے ہی نہیں سکتے تھے۔ لہذا میں کسی لمبی بحث میں نہیں جاتا، میرا کام ہے، مجھے پتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا سب سے آسان ہوتا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ الزام لگائیے، میں آپ کو ریکارڈ سے جواب دوں گا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہ ثابت کیجئے۔ کہتے ہیں جی فلاں رپورٹ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا تو ایف آئی اے نااہل ہے یا ایف آئی اے ہی اہل ہے، اور کچھ لوگ اس کی سچی رپورٹ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ میں حاضر ہوں، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ یہ کیوں میری ذمہ داری ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ایک اور کہانی سن لیجیے، ایک کہانی جو فراڈ سے شروع ہوتی ہے، فراڈ پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے جو فراڈ میں آپ کا بیان کرنے والا ہوں، ایک نام یاد رکھ لیجیے، وہ نام ہے لائف ریزیڈنشیا۔ جناب سرفراز سیال کا کلیم یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کیسے بن گئی، سوسائٹی کہاں رجسٹر ہوئی؟ آپ کہتے ہیں آر ڈی کے پاس رجسٹر ہے، وہاں آپ نے ایک درخواست دی تھی 152 کنال زمین کی، وہ زمین کس کے نام ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اربوں کی فائلیں بیچ دی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم نے ٹی ایم اے فتح جنگ سے اس کا این او سی لیا ہوئے، دکھائیں، آپ دکھائیں، میں فوراً لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ سوسائٹی کے پاس، ان کے کچھ لگتوں کے پاس اربوں روپے آ گیا، یہ کل تک پیدل تھے، آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں ہم آر ڈی اے میں ہیں، کسی کو کہتے ہیں ہم ٹی ایم اے میں ہیں۔ بڑے لوگوں کی زمینیں خریدنے سے اور انہیں زیادہ پیسے دینے سے سوسائٹیاں نہیں بچا کرتی، اور پھر پنڈی اسلام آباد کے سنگم پر اربوں کا فراڈ ہو جائے یہ بھی نہیں بچتی۔ میں سب بتاؤں گا، سب کے نام لوں گا، ایک ایک چیز بتاؤں گا، غرق کیا جا رہا ہے، کون لے گیا، کون کھا گیا۔ خود ان کے پاس جا کر پوچھیں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں کہ تمہارے پاس سوسائٹی کا کیا جواز ہے، ٹاؤن کا کیا جواز ہے، این او سی کہاں ہے۔ ابھی میں صرف سرفراز سیال سربراہ کا نام لے رہا ہوں، میری کسی سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے۔ اگر سرفراز سیال مجھے این او سی دکھا دے تو میں اسے بھی ایسے ہی دکھاؤں گا جیسے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں اچھی سوسائٹیاں آئیں، لیکن سوسائٹیوں کے نام پہ لوگوں کا اربوں روپے لے جانا۔ کہاں ہے ایف آئی اے ایکشن میں آئے؟ کہاں ہے آر ڈی اے ایکشن میں آئے؟ آر ڈی اے میں کیا واردات ہو رہی ہے، ٹی ایم میں فتح جنگ میں کیا واردات، یہ سب بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ دھندا کیا ہے۔ کل جنہیں روٹی نہیں ملتی تھی آج وہ اربوں پتی بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک کہانی ہے، لیکن میں انتظار کروں گا۔ میں نے پوچھا ہے کئی بار ان سے، میں نے پوچھا ہے سرفراز سیال سے، میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کچھ نہیں دیا مجھے۔ میں میڈیا سے ہوں، میڈیا میں تھا، اور مرتے دم تک میرا یہی پروفیشن رہے گا۔ میرا پروفیشن ہے سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا۔ میں انتظار میں ہوں، آپ بتائیں آپ نے کس طرح سے پیسے لے لیے؟ یہ پیسے لینے کا کیا جواز ہے لوگوں سے؟
کیا اس ملک میں یہی چلتا رہے گا کہ آپ لوگوں کے پیسے لوٹیں گے، غریبوں کے پیسے لوٹیں گے، لوگوں کی اس خواہش سے کھیلیں گے کہ ان کے پاس چھت ہو؟ آؤ، میں تیار ہوں، میں آپ کا موقف دینے کو تیار ہوں، 1000 بار حاضر ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، یہ اربوں روپیہ کس طرح سے اکٹھا کیا؟ کیا حکومت نے اجازت دی ہے کہ جو چاہے کہے میں یہ سوسائٹی بنا رہا ہوں اور پیسے اکٹھے کر لیں؟ آج اتنا ہی، میں منتظر ہوں جناب سیال صاحب کا کہ وہ جواب دیں۔ تھینک یو۔